اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ وانذر ڈراؤ، بشیرم و نذیرہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، سیاہ سے کتابیں، وہ بڑی کتابیں کیا بتاتی ہیں کہ عشیرتک الاقربین یعنی دعوت ذو العشیرہ کہاں ہوئی؟ کیا وہ رسول خدا کے گھر میں ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ دعوت ذو العشیرہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، جہاں سے اسلام کا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ دعوت ذو العشیرہ تھی اپنے قرابت داروں کے لیے۔ وہاں قرابت داروں کو، قریش والوں کو اللہ کے رسول نے دعوت اسلام دی۔ آپ نے تو بڑی کوشش کی کہ فلاں کو بھی اللہ کے نبی کا چچا بنا دیا جائے، فلاں کو بھی، جبکہ حقیقی چچا کہ جس نے اللہ کے رسول کو پالا اسے تم نے کافر کہہ دیا، اس کی تم نے توہین کر دی۔ تمہاری یہ گستاخی قابل معافی ہو ہی نہیں سکتی، یہ گستاخی خود رسول اللہ کی ہے۔ کافر سے اللہ کیسے اپنے نبی کو پلوا سکتا ہے؟ خدا فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اور جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پالا۔ ابو طالب کے پالنے کو اللہ اپنا پالنا کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابو طالب کے ایمان پہ پھر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ ابو طالب علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے کان میں کہا، صرف علی سے دشمنی کی وجہ سے آپ ابو طالب کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کان میں رسول اللہ نے کہا کلمہ پڑھ لو، کان کی بات آپ نے سن کیسے لی؟ رسول نے اگر کان میں بات کہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اور کوئی نہ سنے، تو پھر آپ نے کیسے سن لی؟ یہ رسول اللہ کی توہین آپ نے کر دی۔ اور کان میں کہنا قرآن کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا وانذر، انہیں ڈرا، تو پھر کان میں کہنا وانذر کے خلاف ہے۔ بشیرم و نذیرہ نہیں رہتے رسول اللہ۔ اقربین کو، قرابت داروں کو دعوت دینی تھی، انہیں ڈرانا تھا، تو پھر ان قرابت داروں میں اللہ کے نبی نے ابو طالب علیہ السلام کو کیوں نہ دعوت دی؟ وہاں پر دعوت ہوئی، اور دعوت ہوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کے پالنے والے جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اور شیب ابی طالب اس بات کا گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصر جناب ابو طالب تھے، اور اسلام کی نصرت کرنے والے ہی تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ صرف رسول ہے۔ تو جناب ابو طالب نے صرف رسول کی مدد کی ہے، رسول کا ساتھ دیا ہے، بھتیجا سمجھ کر نہیں۔ جناب ابو طالب کی یہ عظمت ہے کہ ان کا بیٹا کعبہ میں آیا ہے۔ لوگوں کا تو اسلام کی تاریخ میں باپ کا پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ ابو طالب کا بیٹا کعبے میں آیا ہے۔ علامہ عرفان درابی شہید یہاں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اب پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہے تو عیسائی بنا لیتے ہیں۔ عرفان درابی شہید سرکار کہتے ہیں کہ 2 بچے ابو طالب نے پالے، 2 بچے ابو سفیان نے پالے۔ جو بچے ابو طالب نے پالے، ایک محمد بنا، دوسرا علی بنا۔ جو ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا۔ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ جدھر ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں مجھے بھیج دیا جائے، جدھر ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ان کو بھیج دیا جائے۔ تو شہید کی یہ دعا خدا نے قبول فرمائی ہے کہ ذاکر نائک اسی یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، اور اس نے چن لیا ہے اپنے لیے ابو سفیان، معاویہ اور یزید والے رستے کو، تو یہ انہی کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ بات تمام۔ اور آخر میں یہ کہوں کہ گلدستہ اہل بیت نامی کتاب میں طارق جمیل نے، کہ جو اب ذاکر نائک کا ہی حامی ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے رسول سے کہ میں نے مخلوقات میں مختلف قبیلے قرار دیے، ان میں خاندان قرار دیے، اور سب سے افضل خاندان آپ کے خاندان کو قرار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، ان کا شجرہ نسب امیر المومنین علی علیہ السلام، کیونکہ مولا علی کا خاندان ہے، اس لیے ان کا شجرہ نسب وہ فضیلت والا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ یہ سب کو بتا دیا جائے۔ بنی ہاشم میں نہ کبھی کسی نے بتوں کی پوجا کی تھی، نہ کبھی کسی نے نعوذ باللہ شراب پی تھی، وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ والسلام یا علی